بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سالم الحنظلية وكان لا يولد له فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سبط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية من بايع تحت الشجرة. ویسے آج طبیعت کی نقاہت کی وجہ سے ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر سوچا کہ ناغہ نہ ہو، اور ہمارے لیے بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے حضرت کے لوگوں میں سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی فیض پائے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں. میں نے سوچا کہ ناغہ بھی نہ ہو، ایک باپ کی دو روایتیں میں ترجمہ کر دوں گا، اس کے بعد حضرت مولانا سے درخواست کی ہے، انشاءاللہ حضرت بھی ہمیں مستفید فرمائیں گے. بچپن میں جو اولاد انتقال کر جاتی ہے، اسی سلسلے میں مختلف ابواب چل رہے تھے. یہ آخری باب اسی سے تعلق رکھنے والا ہے. ممات لہ سبط، کہ اگر کسی کے پیٹ کا بچہ انتقال کر جائے، ایک تو ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو اور بلوغ سے پہلے بچپن کی حالت میں انتقال کر جائے، اس کے متعلق تو جو فضیلتیں بشارتیں تھی وہ آ چکی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ ہی میں ہے، زندہ پیدا ہونے کی نوبت نہیں آئی، اسی حالت میں وہ انتقال کر جاتا ہے ادھورا. اس کے متعلق یہ اس باب کو پیش کر رہے ہیں. حضرت سالم بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بیعت ہونے والے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنائی گئی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. حضرات صحابہ کے اندر بحیثیت جماعت کے سب سے افضل تو ہے اصحاب بدر، اور ان کے بعد نمبر 2 پر افضلیت کا درجہ ہے اصحاب بیعت رضوان کا. اسی لیے اگر کسی صحابی کا جب تذکرہ آتا ہے روایت میں اور وہ اصحاب بدر میں سے ہو، تو عام طور پر ان کے متعلق روایت میں اس کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ وہ یہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. اسی طرح اگر وہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بیعت میں حصہ لیا ہے بیعت رضوان میں، تو اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ روایت حضرت سالم بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس روایت کو پیش کرنے کے بعد آخر میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. گویا یہ اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں اور ان کے متعلق بیان کیا وکان لا یولد لہ، ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا، ان کے یہاں اولاد ہوتی نہیں تھی، تو انہوں نے تمنا کی لا یولد لی فی الاسلام ولد ست فاحتسبہ، کہ حالت اسلام میں یعنی اسلام لانے کے بعد میرے یہاں کوئی ادھورا بچہ پیدا ہو، کہ وہ ادھورا ہی پیدا ہو کر کے انتقال کر جائے، اور اس کی موت پر اور اس کی اس طرح ادھورا پیدا ہونے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھوں صبر کر کے. یہ مجھے زیادہ پسند ہے من ان یکون لی الدنیا جميعا وما فیہا، کہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. تو گویا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے یہاں اگر کوئی ادھورا بچہ پیدا ہو کر انتقال کر جائے اور اس کی وفات پر وہ آدمی جو ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھے تو اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم التیمی عن الحارث بن سوید عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی. قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثی. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلموا انه ليس منكم احد الا مال وارثی احب الیہ من ماله مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت. یہ دوسری روایت اس باب میں پیش کر رہے ہیں. اس میں کئی مضامین ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، تم میں کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو دوسروں کے مال کے مقابلے میں اپنا مال محبوب ہوا کرتا ہے. تو وارث تو بہرحال ایک الگ شخصیت ہے، تو وارث کا مال اپنے مال سے کسی کو زیادہ محبوب ایسا کوئی آدمی ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ سے. تو اس کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایسا تو کون ہوگا جس کو دوسروں کا مال محبوب ہو؟ ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہوا کرتا ہے. تو گویا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت کا ایک خصوصی انداز ہے. گویا لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے واسطے آپ نے یہ سوال کیا، اور جب یہ جواب دیا گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انه ليس منكم احد الا مال وارثی احب الیہ من مالی، تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. حالانکہ حضرات صحابہ نے تو جواب میں عرض کیا تھا کہ نہیں، اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تم کہتے تو ہو ایسا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. کیسے؟ تو تمہارے پاس جو مال اس وقت موجود ہے وہ تمہارا ہے یا وارث کا ہے؟ کیسے کہا جائے گا؟ مالو کما قدمت و مال وارث کما اخر، تمہارے پاس موجود مال میں سے جو تم پہلے خرچ کر چکے اور اللہ کے راستے میں دے چکے وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے کہنے کو تو بظاہر اس وقت وہ تمہارا ہے لیکن وہ حقیقت میں تمہارا نہیں ہے. کل کو جب وہ وارث کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو معلوم ہوا کہ وہ تمہارا نہیں تھا بلکہ دوسرے کا تھا. زندگی بھر تم اس کی حفاظت کرتے رہے. تو بہرحال یہ گویا ایک بڑا ترغیبی انداز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مال کی خرچ کرنے کے سلسلے میں. اور حقیقت حال یہی ہے کہ بھائی خالی اس وقت ہمارے پاس یہ مال موجود ہے اس کی وجہ سے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ ہمارا ہے.
ہمارا تو وہی جو ہمارے کام آ رہے، ہم اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں، کھا پی لیں، پہن اوڑھ لیں وہ، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیں، وہ ہے ہمارا۔ اور جس کو ہم نے خرچ نہیں کیا، گن گن کر جمع کرتے رہے یہاں تک کہ انتقال کے وقت دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے گئے، تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وارث کا مال ہے۔ اور زندگی پر اپنا مال سمجھ کر ہم اس کی حفاظت بھی کرتے رہے اور اس سے محبت بھی کرتے رہے، اور حقیقت میں حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمارا مال نہیں تھا۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون فیکم الرقوب، اسی جس کی وجہ سے اس روایت کو یہاں لائے ہیں۔ دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کیا کہ ما تعدون فیکم الرقوب، تم رقوب کس کو کہتے ہو؟ یہ رقوب عربی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اولاد زندہ نہ رہتی، پیدا تو ہوتی ہے لیکن زندہ نہ رہتی ہو۔ گویا جہاں بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد رقب یرقب کا ترجمہ ہوتا ہے انتظار کرنا، تو چونکہ اولاد زندہ نہیں رہتی تو اس کو ہر وقت یہ اندیشہ اور خطرہ لگا رہتا ہے کہ یہ بچہ انتقال کر جائے گا، گویا وہ انتظار میں ہے، اس لیے اس کو لفظ رقوب سے تعبیر کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا رقوب کس کو کہتے ہو، کس کو سمجھتے ہو؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له، صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے یہاں بچہ نہ ہو یا جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو۔ قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم جس کو رقوب سمجھتے ہو یہ رقوب نہیں ہے، رقوب تو وہ ہے جس نے اپنے اولاد میں سے کسی کو پہلے بھیجا نہ ہو۔ گویا اولاد پیدا ہوئی اور انتقال کر گئی تو وہ حقیقت میں رقوب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو وہ اولاد ذخیرہ بن گئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے سفارشی بنے گی۔ ہاں، جس کی کسی اولاد کا انتقال نہیں ہوا وہ البتہ جو ہے وہ اولاد کے اس فائدے سے محروم ہونے کی وجہ سے رقوب کہا جا سکتا ہے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون فیکم السرع، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے تیسرا سوال یہ فرمایا کہ تم پہلوان اور بہادر کس کو سمجھتے ہیں؟ سرع جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ قال هو الذي لا تسرعه الرجال، تو صحابہ نے عرض کیا جس کو کوئی دوسرا پچھاڑ نہ سکے وہ بہادر اور پہلوان کہلاتا ہے۔ فقال اللہ ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جس کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ بہادر ہے جس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، حقیقت میں وہ بہادر نہیں، لیکن حقیقی بہادر تو وہ آدمی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہو، یہ ہے حقیقی معنی میں بہادر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ارشادات سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔